10 محرم کا دن ہے، یہودی روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا، آپ نے یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہم 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا دن وہی دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دلوائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 10 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پورا سسٹم اور نظام بنایا، اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنا دیے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا ہے رجب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کو جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن سے حرمت والا بنا دیا۔ محرم کی حرمت کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، محرم کی حرمت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محرم کو حرمت والا بنا دیا۔ ہمارے اس معاشرے میں محرم کے پہلے 10 دنوں میں انتہائی بدعات کی جاتی ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ میں مختصر ٹائم میں جو چند باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں اس انہی کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ محرم کے حوالے سے ایک یہ مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، خاوند بیوی محرم کے پہلے 10 دنوں میں آپس میں مل نہیں سکتے، حرمت کا تقاضا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے پورے پاکستان کے اندر، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کہیں شادی ہو۔ جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو حضور کی شادی ہوئی محرم میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی محرم کے مہینے میں، یعنی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی محرم میں ہو گئی۔ پھر حضرت علی کو ماننے والے وہ پھر بھی محرم میں شادی نہیں کرتے۔ یا تو آپ غلط کرتے ہو یا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ادھر سے نکاح دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب شریعت، جن کا دین ہے، جن کی شریعت ہے،
وہ محرم میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو مشہور ہے کہ محرم میں شادی نہیں کی جا سکتی، نکاح نہیں کیا جا سکتا، خاوند بیوی آپس میں مل نہیں سکتے. میرے پاس فون آیا، کوئی جماعتی ساتھی تھا کہ میرے ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ محرم کے پہلے 10 دنوں میں خاوند بیوی آپس میں نہیں مل سکتے. میں نے کہا میری بات کرو. میں نے اس سے کہا بھائی اگر 10 دنوں میں خاوند بیوی سے نہ ملیں تو پھر کہاں جائیں؟ آپ بتاؤ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کہاں سے کی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں خاوند بیوی نہیں مل سکتی؟ بتاؤ. اگر اس کی وجہ شہادت ہے، اگر اس کی وجہ خاوند اور بیوی کے نہ ملنے کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا احترام ہے، پھر کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں ہے، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہی ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو. پھر ہم کہاں جائیں؟ یہ من گھڑت سب سنی سنائی، کیونکہ ہم میں عادت نہیں ہے تحقیق کرنے کی، پوچھنے کی. اور اس لیے آج کا جو مولوی ہے وہ بالکل آزاد ہے، وہ سمجھ گیا ہے، وہ جان گیا ہے. سامنے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ کھڑا ہو کے سوال کر سکے. یہ پوچھ لے آپ نے یہ جو بات کی ہے قرآن کی کس آیت میں ہے یا حدیث کی کس کتاب میں ہے، آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ وہ سٹیج پہ بیٹھ کے صحابی کی توہین کرے گا، سٹیج پہ بیٹھ کے صحابیات کی، ام المؤمنین کی، اللہ اکبر، ام المؤمنین کی توہین کرے گا، پھر بھی کسی کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوتی کہ کھڑا ہو کے سوال کر سکے. اور دوسری چیز 10 محرم کے حوالے سے بالخصوص ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم بھی بچپن میں جاتے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ 10 محرم والا دن بالخصوص چوری کا اہتمام کیا جاتا ہے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور بھی لے لی جاتی ہیں، اور درختوں کے جو پتے ہیں ان کو توڑ لیا جاتا ہے. اور یہ درختوں کے پتے، کھجوروں کے پتے، آموں کے پتے، اور یہ دالیں، اور یہ پانی کے مٹکے، اور یہ چوری، یہ عورتیں بھی اور مرد بھی پورے انتظام کے ساتھ قبرستان میں حاضری دیتے ہیں 10 محرم کو ہر سال. 9 کو بھی نہیں، 8 کو بھی نہیں، 11 کو بھی نہیں، 12 کو بھی نہیں، 10 کو. وہاں جا کے وہ جو دالیں ہیں وہ قبر کے اوپر ایسے پھینک دیتے ہیں، وہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں قبر کے اوپر پھینک دیتے ہیں. پکھی آئیں گے کھائیں گے. عقیدہ کیا ہے؟ پکھی آئیں گے کھائیں گے. پانی رکھ دیتے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کا شاید یہ عقیدہ ہے کہ مردے نیچے سے نکل کے پھر پانی پئیں گے، نہیں، پکھی آئیں گے پانی پئیں گے. کھجور کے تنے ڈال دیے جاتے ہیں اور آم کے پتے ڈال دیے جاتے ہیں. وجہ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو کھجور کے تنے ہیں، آم کے پتے ہیں، یہ جب تلک ہرے رہیں گے، خشک نہیں ہوں گے، یہ تسبیح کرتے رہیں گے اور ان کی تسبیح کی وجہ سے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. دلیل
دلیل کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، آپ نے پھر وہی کسی قبرستان میں رک کر صحابی سے کہا آپ جاؤ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لے آؤ۔ وہ صحابی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس قبر پہ لگا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر لگا دیا، اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اور جب یہ ٹکڑے لگائے اور اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر یہ امید ہے کہ جب تلک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی، اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسے کرتے ہوئے، آپ نے پہلی بار ایسا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کے مجھے بتلایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس میں سے ایک قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کی یہ غلطی ہے، جب وہ پیشاب کرتا تھا، بالخصوص چھوٹا پیشاب جب کرتا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ اس وقت وہ احتیاط نہیں کرتا تھا، پکی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا، سخت جگہ پر بیٹھ جاتا تھا، تو پیشاب کے پریشر کی وجہ سے وہ چھینٹے اٹھتے تھے، اس کے جسم پر بھی لگ جاتے، اس کے کپڑوں پر بھی لگ جاتے۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی سفر کر رہا ہے، واش روم کا انتظام نہیں ہے، راستے میں ہی ضرورت محسوس ہو گئی، گاڑی کو سائڈ پر کھڑا کیا اور روڈ کی ایک سائڈ پر وہیں بیٹھ گئے، نہ بٹوں کا کوئی انتظام ہے، نہ ڈھیلوں کا کوئی انتظام ہے، نہ ساتھ میں کوئی پانی ہے، ایسے پیشاب کر کے کھڑا ہو جاتا، کپڑے بھی پلید ہو گئے، جسم بھی پلید ہو گیا۔ فرمایا اس بندے کو قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود قضاء حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ہوتا تھا، میرے ساتھ ایک اور بھی بچہ ہوتا تھا، میرے ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، پھر جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے نیزہ لے لیتے، دور چلے جاتے، وہاں جا کے پہلے جگہ کو کرید کر نرم کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرماتے۔ اتنا انتظام کہ کہیں پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر اور جسم پر پڑ جائیں۔ ہم تو ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن انہی کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا بندہ جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں غیبت کرتا تھا، غیبت جو ہماری مرغوب غذا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور میں نے ان دونوں کی قبر پر جب جبرائیل امین نے مجھے بتایا تو میں نے دونوں کی قبر پر یہ 2 ٹہنی کے 2 ٹکڑے لگا دیے اور امید کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جب تلک یہ ہری رہیں، تازہ رہیں، خشک نہ ہوں، مجھے اللہ پر امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ یہاں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبرستان میں صرف 2 قبروں پر کیوں لگا؟ باقی قبریں بھی تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا جی کی قبر پر کیوں نہ لگایا؟ اپنے دادا جی کی قبر پر کیوں نہ لگایا؟ اپنی پیاری بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر پر کیوں نہ لگایا؟ اپنی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر کیوں نہ لگایا؟ آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں؟ آپ کے 3 بیٹے اس دنیا میں رخصت ہو گئے، آپ کی موجودگی میں ان کی قبر پر کیوں نہ لگایا؟ یا پھر آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے اپنے ماں باپ کی قبروں پر کیوں نہ لگایا؟ کہ جب ایک طریقہ سامنے آ رہا ہے عذاب کو ہلکا کرنے کا،
عذاب میں تخفیف کرنے کا ایک طریقہ سامنے آ گیا ہے۔ کھجور لے لو، اس کی ٹہنی لے کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک وہاں لگا دو ایک وہاں لگا دو تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ کیوں نہ کیا؟ پھر آپ نے آئندہ سال اسی دن میں یا زندگی میں پھر کبھی بھی کسی اور قبر پر ٹہنی کیوں نہ لگائی؟ یہ ایک واقعہ تھا۔ اس وقت جبرائیل امین آئے، مسئلہ سمجھانا تھا کہ آج کل کے لوگ غیبت کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ آج کل کے لوگ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ انہیں خبردار کیجئے کہ یہ دونوں گناہ جس کو لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب دے گا۔